میری شادی کے دن میرا دیور آریان بہت خوش تھا۔ وہ صرف 20 سال کا تھا، عمر میں مجھ سے 5 سال چھوٹا تھا۔ شادی کے بعد گھر میں سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا۔ آریان بھی اپنی پڑھائی میں اور دوستوں کے ساتھ مصروف رہتا تھا۔ زندگی بہت اچھی چل رہی تھی، مگر جیسے ہماری خوشیوں کو کسی کی نظر لگ گئی۔ ان خوشیوں میں ایک ایسا سانحہ ہوا جس کے بعد میں سنبھل نہ پائی۔ ایک سڑک حادثے میں میرے شوہر کی موت ہو گئی۔ اس حادثے کے بعد میں اپنے آپ کو سنبھال نہ سکی۔ تنہائی اور خوف مجھے اندر ہی اندر کھا رہے تھے۔ اکیلے کمرے میں مجھے نیند نہ آتی تھی۔ دن بہت ہی خاموش اور راتیں بہت ہی خوفناک ہوتی تھیں۔ میں چاہ کر بھی اپنی پریشانی کا اظہار کسی سے نہیں کر سکتی تھی۔ گھر میں ایک بوڑھی ساس بھی تھی جو کہ چرپائی سے لگ کر رہ گئی تھی۔ حادثے کے کچھ عرصے بعد میری ساس کا بھی انتقال ہو گیا تھا۔ چونکہ یہ گھر میرے شوہر نے بنایا تھا اور انہوں نے میرے نام کر دیا تھا، اب یہ گھر میرے نام پہ تھا۔ اب گھر میں اور میرا دیور ہی تھے۔ گھر میں دو موتیں ہوئی تھیں جس کی وجہ سے میں بہت ڈری اور سہمی رہتی تھی۔ آریان بھی کچھ ڈرا ڈرا رہتا تھا۔ میں نے آریان کو ایک دن کہا، کیا تم میرے ساتھ رہ سکتے ہو؟ رات کو مجھے بہت خوف آتا ہے۔ آریان نے میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سنجیدگی سے کہا، بھابی جی آپ بالکل فکر نہ کریں، میں آپ کے ساتھ ہی ہوں۔ جب تک میں آپ کے کمرے میں ہوں آپ کو کسی بھی قسم کا خوف محسوس نہیں ہوگا۔ اس کے اس اطمینان نے مجھے کچھ راحت دی اور میں سو گئی۔ اس رات مجھے بہت اچھی نیند آئی تھی۔ صبح اٹھ کے جب دیکھا تو آریان سامنے صوفے پر سو رہا تھا۔ وہ اب ہر وقت میرے ساتھ ہی رہنے لگا تھا۔ ہم باتیں کرتے تھے۔ وہ مجھ سے بہت زیادہ مانوس ہو گیا تھا اور مجھے بھی اب اس سے ہچکچاہٹ نہیں ہوتی تھی۔ وہ میرا بہت زیادہ خیال رکھنے لگا تھا۔ وہ دن رات میرے پاس ہی رہتا تھا۔ کالج بھی بہت کم جایا کرتا تھا۔ آریان کی حرکات میں اب ایک عجیب سی پختگی تھی۔ اس کی دل لگی میرے ساتھ کچھ زیادہ ہی بڑھنے لگی تھی۔ کبھی وہ میرا ہاتھ پکڑ لیتا اور مجھے کہتا، بھابی جی آپ بالکل پریشان نہ ہوں، میں آپ کے ساتھ ہی ہوں، میں آپ کو کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اب شاید وہ مجھے صرف اپنی بھابی نہیں سمجھتا۔ اس کی آنکھوں میں اب ایک الگ سی چمک تھی جو مجھے بے چین کر رہی تھی۔ آریان نے مجھے کئی بار اشاروں میں اپنے جذبات بتانے کی کوشش کی، لیکن میں بڑی تھی اور اس کے جذبات بخوبی سمجھتی تھی۔ میں نے اسے بارہا منع کیا کہ میں تمہاری بھابی ہوں اور تمہیں اپنی پڑھائی پر توجہ دینی چاہیے۔ اس کے بعد وہ کچھ سنجیدہ سا ہو گیا، مجھ سے بات کم کرنے لگا اور اپنی پڑھائی پر توجہ دینے لگا۔ شاید اس کے دل میں یہ خیال تھا کہ وہ ابھی میرے لائق نہیں ہے۔ میں نے اسے سمجھایا تھا، تمہاری اور میری عمر میں کافی فرق ہے اور ہمارا رشتہ دیور اور بھابی کا ہے۔ اب ہمارے درمیان ایک گہری خاموشی تھی۔ ایک رات بجلی چلی گئی۔ میں نے آریان کو آواز دی، آریان تم کہاں ہو؟ مجھے ڈر لگ رہا ہے، ٹارچ کہاں رکھی ہے؟ آریان بھاگتا ہوا میرے کمرے میں آیا۔ اس نے کہا، بھابی جان میں آپ کے پاس ہی ہوں، آپ گھبرائیں نہیں۔ اس نے فوراً آ کر کھڑکی کھول دی جہاں سے ہلکی ہلکی روشنی آنے لگی۔ آریان اور میں کافی دیر تک اس اندھیرے میں بیٹھے رہے۔ آریان مجھے تسلی دیتا کہ آپ گھبرائیں نہیں، میں آپ کے پاس ہی ہوں۔ مجھے اس کی یہ باتیں بہت زیادہ بے چین کرتی تھیں۔ اب جب آریان گھر سے باہر جاتا اپنی پڑھائی کے سلسلے میں یا کسی کام کے سلسلے میں تو مجھے بہت زیادہ گھبراہٹ ہوتی۔ مجھے اس کی بہت زیادہ عادت ہو گئی تھی۔ آج کل میرے ساتھ کچھ عجیب و غریب واقعات ہونا شروع ہو گئے تھے۔ جب میں کچن میں کام کر رہی ہوتی تو مجھے ایسا لگتا کہ میرے پیچھے کوئی ہے، اور ایسے ہی ملتے جلتے واقعات آریان نے بھی مجھے بتائے کہ وہ رات دیر تک پڑھائی کرتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ دروازے میں کسی کی پرچھائی ہے، کبھی کسی کی باتیں کرنے کی آواز آ رہی ہے۔ پھر ایسے عجیب و غریب سے واقعات ہمارے ساتھ ہوتے ہی رہے، لیکن ہم نے اس کی پرواہ نہ کی کیونکہ وہ بہت زیادہ سنجیدہ نہیں تھے۔ ایک دن آریان بہت دیر تک گھر سے باہر رہا۔ وہ اپنے باقی خاندان والوں سے ملنے گیا تھا۔ اس نے مجھے بھی ساتھ جانے کو کہا تھا لیکن میں نے منع کر دیا تھا۔ رات بہت زیادہ ہو گئی تھی اور مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا۔ مجھے آریان کی اتنی عادت ہو چکی تھی کہ میں اس سے دور نہیں رہ سک رہی تھی۔ اس کی کمی مجھے بے چین کر رہی تھی۔ جیسے ہی وہ گھر آیا اس نے دروازہ کھڑکایا تو میں نے اس کے لیے دروازہ کھولا۔ اس کو دیکھ کر میں بہت زیادہ خوش ہو گئی۔ زندگی بہت ہی بے ترتیب چل رہی تھی، مگر آریان میری بہت پرواہ کرتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں صاف نظر آتا تھا کہ اسے میری کتنی فکر ہے۔ ایک دن میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی، مجھے بہت تیز بخار تھا، میں کچھ پکا نہ سکی تو آریان میرے لیے باہر سے کھانا لے آیا۔ اس نے مجھے کہا کہ مجھے کھانا بنانا نہیں آتا، اس لیے میں آپ کے لیے باہر سے کھانا لے آیا ہوں، آپ یہ کھا لیں اور آرام کریں۔ بھابھی آپ کا کمرہ تو اوپر ہے، آج رات آپ میرے کمرے میں ہی سو جائیں، میں یہاں صوفے پر سو جاؤں گا، آپ کو بالکل تنگ نہیں کروں گا، آپ آرام سے سو جائیے گا، میری آنکھوں کے سامنے ہوں گی تو مجھے تسلی رہے گی۔ مجھے آریان کی یہ باتیں بہت اچھی لگیں، یہ باتیں میرے دل کو لبھا رہی تھیں۔ آریان جو کھانا باہر سے لے کر آیا تھا وہ کھانے کے بعد مجھے بہت زیادہ نیند آ رہی تھی۔
تو میں جیسے ہی کمرے میں گئی بیڈ پر لیٹی اور میں سو گئی۔ مجھے نہیں پتا کہ میں اتنی جلدی کیسے سو گئی۔ مجھے پچھلے 2 دن سے نیند نہیں آئی تھی اور آج ایک اچانک سے ایسی نیند آئی کہ میں اٹھ ہی نہیں پائی۔ جب میں صبح اٹھی تو آریان کچن میں چائے بنا رہا تھا۔ میں نے اس کے کمرے میں غور کیا تو مجھے کچھ ایسی چیزیں نظر آئیں جو میں ہمیشہ سب سے چھپا کے رکھتی ہوں۔ وہ چیزیں دیکھ کر مجھے آریان کے اوپر بہت غصہ آیا۔ جب میں کمرے سے باہر نکلی تو آریان نے مجھے کہا، میں نے کہا ہاں نیند تو بہت اچھی آئی تھی، میں جیسے ہی سونے کے لیے لیٹی تو مجھے ہوش ہی نہیں رہا، میں اب صبح جا کر ہی اٹھی ہوں۔ تو آریان نے مجھے معصومانہ انداز میں بتایا کہ میں نے آپ کے کھانے میں سونے کی دوا ملا دی تھی۔ مجھے پتا تھا کہ آپ کو نیند نہیں آ رہی اور میرے دوست نے مجھے یہ مشورہ دیا تھا کہ ان کے کھانے میں کچھ ملا دو تاکہ یہ سو جائیں۔ مجھے پتا ہے سونے کے بعد اب آپ فریش اٹھی ہیں۔ میں آریان کو حیرت سے دیکھنے لگی۔ میں نے کہا تم نے یہ سب کچھ کیوں کیا؟ اس نے مجھے کہا کہ ہاں یہ کوئی صحیح طریقہ نہیں ہے لیکن میرے پاس اس کے علاوہ آپ کو سلانے کا کوئی اور آپشن نہیں تھا۔ دیکھیں بھابھی اب آپ تر و تازہ لگ رہی ہیں۔ اس نے میرے سامنے چائے رکھی اور کہا بھابھی لیجئے چائے پی لیجئے۔ میں آریان کو شک کی نگاہ سے دیکھنے لگی۔ میں نے اس سے دریافت کیا کیا تم نے کچھ اس میں ملایا تو نہیں؟ تو اس نے قسمیں اٹھانا شروع کر دی، نہیں بھابھی میں نے اس میں کچھ نہیں ملایا، میں ایسا کیوں کروں گا؟ ہمیں ساتھ رہتے ہوئے کافی عرصہ ہو گیا تھا۔ اس سے میری یہ اداسی اب دیکھی نہیں جاتی تھی۔ ایک دن وہ میرے پیرنٹس کے گھر چلا گیا بغیر مجھے بتائے۔ اس نے میری ساری حالت میرے ماں باپ کو بتائی اور اس کے بعد میری شادی کی بات کی۔ اس نے کہا میں اپنی بھابھی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ لوگ اجازت دیں تو میں انہیں اپنے گھر کی عزت بناؤں گا اور ان سے شادی کروں گا۔ ویسے بھی اب ان کا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، میں ان کا سہارا بننا چاہتا ہوں اور دیکھیں میرا بھی اس دنیا میں کوئی سہارا نہیں ہے۔ میرے پیرنٹس اس شادی کے لیے مان گئے۔ کچھ دنوں بعد میرے ماں باپ میرے گھر آئے اور مجھے سمجھانے لگے کہ تم آریان سے شادی کر لو۔ یہ بات سن کر میں بہت زیادہ حیران تھی کیونکہ وہ تو میرا دیور تھا اور اپنے سے چھوٹے عمر کے لڑکے سے میں کیسے شادی کر سکتی تھی؟ میری ماں نے مجھے سمجھایا کہ آریان چھوٹا نہیں ہے، تم اس سے شادی کر لو، وہ تمہیں بہت زیادہ خوش رکھے گا۔ دل ہی دل میں بھی مطمئن تھی کیونکہ مجھے پتا تھا کہ آریان سے بہتر خیال میرا اور کوئی نہیں رکھ سکتا، اور اب اتنا عرصہ گزارنے کے بعد مجھے آریان پہ یقین بھی تھا اور میں اس کے ساتھ زیادہ کمفرٹیبل بھی تھی اور کہیں نہ کہیں شاید میں اس کو پسند بھی کرتی تھی۔ ایک دن آریان گھر پہ نہیں تھا تو پیچھے سے کچھ لوگ آئے۔ وہ محلے کے لوگ تھے۔ انہوں نے آ کر مجھے کہا کہ تم اپنے جوان دیور کے ساتھ اکیلی رہتی ہو، یہ بات کچھ مناسب نہیں ہے۔ ایک آدمی نے کہا اے لڑکی یہاں سے اپنا بستر اٹھا اور نکل یہاں سے، اس طرح کی عورتوں کو ہم اپنے محلے میں برداشت نہیں کر سکتے، ہمارے گھر کی ماں بیٹیاں خراب ہو رہی ہیں۔ کون لڑکی اپنے دیور کے ساتھ اکیلی رہتی ہے، وہ بھی بنا نکاح کے؟ یہاں سے چلی جاؤ، اپنے ماں باپ کے گھر چلی جاؤ، اس گھر میں رہنے کا جواز تمہارا نہیں بنتا، وہ بھی ایک اکیلے لڑکے کے ساتھ۔ میں نے ان کی بات کا کوئی بھی جواب نہیں دیا لیکن میں دل ہی دل میں بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ مجھے محسوس ہونے لگا تھا کہ آریان سے شادی کے علاوہ میرے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے۔ اس کے بعد میں نے اپنے پیرنٹس کو ہاں کر دی اور آریان کو بھی کہا کہ میں تم سے شادی کروں گی۔ آریان سے میرا نکاح سادگی سے ہو گیا اور اب ہم اسی گھر میں رہتے ہیں، بہت خوش رہتے ہیں۔ آریان میرا بہت زیادہ خیال رکھتا ہے۔ میری زندگی میں آریان ایک فرشتے کی مانند ہے جو کہ مجھے دل سے چاہتا ہے اور میرا بھرپور خیال رکھتا ہے۔ اللہ سب کے نصیبوں کو اچھا کرے۔ آپ کو یہ میری سٹوری کیسی لگی ضرور بتائیے گا۔ کہیں میرا چینل آپ سے گم نہ ہو جائے تو اس کو سبسکرائب بھی کر لیں۔ ملوں گی اپنی نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔